اچھا بولا اس میں دوسرا ایک جو پورشن تھا، دوسرا سیکشن یہ تھا کہ اکیلے وہ جو پڑھنی ہے، یہ تو امام کے ساتھ ہے نا، اکیلے کرنی ہے. اکیلے پڑھیں گے نا تو آپ فجر کے 2 فرض زور کے سنتے نہیں، وہ جو ایک جی سنتے تو نہیں ہیں نا، فجر کی سنتے کبھی بھی نہیں چھوڑنی ہوتی، اس کی بڑی فضیلت ہے. نہیں وہ صرف نہیں وہ ترغیب دلانا ایک الگ چیز ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ پوری زندگی سفر کیا حتیٰ کہ آپ کی ڈیتھ ہو گئی، پھر میں ابو بکر کے ساتھ رہا حتیٰ کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، پھر میں عمر کے ساتھ رہا یہاں تک کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور یہ بیان وہ کر رہا ہے جو عبداللہ بن عمر حضرت عمر کا بیٹا ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں نے ان میں سے کسی کو بھی سفر میں 2 سے زیادہ رکھتے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے مغرب کے وہ 3 رکعت، 2 فجر 2 ظہر 2 عصر 3 مغرب اور 2 عشاء. ٹھیک ہے، وتر بھی نہیں، عشاء وتر. ہاں اب اس طرف آ جائیں. نبی علیہ السلام کا ایک اپنا ذاتی شغف تھا، بخاری مسلم میں ہے کہ آپ سفر میں تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن اوبلیگیٹری نہیں ہے، امت پہ لازم نہیں کی. اسی طریقے سے فجر کی 2 سنتیں یہ ایک اپنا شغف تھا، آپ اس کو رات کی نماز کے طور پہ لیتے تھے جو فجر کی 2 سنتیں. اس لیے آپ کو بخاری مسلم میں جو احادیث ملیں گی نا کہ کئی جگہ آتا ہے نبی علیہ السلام 13 رکعتیں بھی پڑھتے تھے، تو بعض راوی وہ 13 رکعتوں میں 2 جو آخری والی رکھتے ہیں نا وہ گنتے تھے جو آپ فجر کے پہلے والی 2 سنتیں پڑھتے تھے. اس سے پہلے پڑھ چکے ہوتے تھے. ہاں وتر سے پہلے پڑھ چکے ہوتے تھے، اور وتر کے بعد بھی الگ سے 2 نفل ہیں، وہ بھی صحیح مسلم میں ہے. تو نبی علیہ السلام کا ایک ذاتی شغف تھا کہ آپ فجر کی سنتیں، وتر اور قیام اللیل یا اس کو آپ تراویح کہہ لیں رمضان میں، یہ سب کا سب کرتے تھے. لیکن امت پہ جو لازم کی گئی ہیں نا وہ 5 ہی نمازیں، عام حالت میں بھی اور سفر میں بھی وہ 5 ہی ہیں، اور سفر میں فیسلٹی جمع کرنے والی بھی. اور وتر جو کی جو واجبیت ہے وہ پھر عشاء کی نماز میں وہ واجبیت تو انہوں نے خود بنائی ہوئی ہے، وہ اصل میں تاکیدی سنت ہے. وہ جامعہ ترمذی میں سنن دارمی میں موجود ہے. مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ وتر سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے، 3 دفعہ فرمایا کہ اسے فرض نہیں بنانا، یہ واجب نہیں. لیکن 4تھی دفعہ بولا مگر اسے مت چھوڑو، یعنی یہ اتنی تاکیدی سنت ہے کہ اس کا اہتمام کرو. لیکن گناہگار کوئی نہیں ہے، بالکل کوئی گناہگار نہیں. اگر یہ گناہ ہوتا نا تو نمازیں 6 ہو جاتی، نمازیں 5 ہی. اور میں آپ کو اگلی بات بتاؤں، الموطا امام مالک میں صحیح سند سے ہے کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح قادسیہ جنہوں نے پرشین امپائر گرائی تھی، وہ عشاء کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 فرض اور 1 وتر. تو اگر کسی کے پاس بالکل ٹائم نہیں تو 1 وتر بھی پڑھ سکتا ہے، یہ جائز ہے.